یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج شتلو رفیع آباد میں مدثر احمد بٹ نامی مقامی نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض فورسز نے شوپیاں کے زین پورہ اور پلوامہ کے اچھن گاؤں میں بھی مجاہدین کی موجودگی کا بہانہ بنا کر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کر کے لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر سے متعلق کل جماعتی پارلیمانی گروپ نے کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر بحث کے لیے تحریک پیش کر دی ہے۔ پارلیمنٹ نے گروپ کی چیئر پرسن ڈیبی ابراہیم کی طرف سے پیش کردہ تحریک منظور کرتے ہوئے اس پر بحث کے لیے 26 مارچ کی تاریخ مقرر کر لی۔ صحافتی آزادی اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پیرس میں قائم تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے بھارت سمیت 20 ایسے ملکوں کی فہرست جاری کر دی ہے جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے سچ کا گھلا گھونٹ رہے ہیں۔ تنظیم نے 12 مارچ سائبر سینسرشپ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر یہ فہرست جاری کی اور مقبوضہ کشمیر میں 6 ماہ تک انٹرنیٹ کی ریکارڈ ساز بندش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان ملکوں کے سرکاری ادارے اور نجی تنظیمیں صحافیوں کی جاسوسی اور انہیں ہراساں کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دہلی مسلم کش فسادات سے متعلق اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ پولیس بھی اس میں شامل تھی اور شواہد اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں اور ان کے گھروں کو نشانہ بنانے میں دلی پولیس نے بھی کردار ادا کیا اور متحرک طریقے سے ہندو ہجوم کی مدد کی۔ رپورٹ میں سابق رکن پارلیمنٹ شاہد صدیقی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ بھارتی پولیس نسل پرست اور نو آبادیاتی ذہنیت کی حامل ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت میں RSS کی فسطائی حکومت اپنے ہندوتوا ایجنڈے کی تکمیل کے لیے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کو ایک قبرستان میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے بلکہ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کی نسلی تطہیر کے مذموم منصوبے پر بھی عمل پیرا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے، دہلی میں مسلمانوں کے قتل عام اور مسلم کش قانون سازی جیسے وحشیانہ اقدامات ہندوتوا کے پجاریوں کے سفاکانہ سوچ اور انسانیت دشمن پالیسیوں کا مظہر ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر اتحاد المسلمین کے نمائندے اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سابق کنوینر میر طاہر مسعود کی گفتگو۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جو دہلی کے فسادات ہوئے ہیں ان میں مقامی پولیس نے وہاں جو بلوائی تھے ہندو دہشت گرد گنڈے تھے ان کو سپورٹ کیا ہے اور ان کی سربراہی میں انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ جو کشمیر کے اندر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی مثال بھی نہیں ملتی ہے۔ اس دور کے جو ہٹلر ہے وہ مودی ہے، وہ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو ہندوستان سے یا تو وہ باہر نکالنا چاہتے ہیں، ان کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مذہب کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف ہندو سامراج بدمست ہاتھی کی طرح مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں انسانیت کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہے تو دوسری طرف اقوام عالم نے اپنے کاروباری مفادات کے لیے برہمن سامراج کی بدماشی اور جرائم پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے جو ان غیر انسانی پالیسیوں کی حمایت کے مترادف ہے۔